14 سے ہے۔ پیچھے ہم نے 13 آیات پڑھی، جو 12 چیزیں اللہ نے بیان کی، ان کے بعد انسان کی حالت کو بیان کیا کہ جو کچھ بھی وہ اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے وہ اسے جان لے گا، اسے اس کا علم اور اندازہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ کچھ چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اس قرآن کی صداقت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی عام شخص کا، کسی شاعر کا یا کسی شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ اسے لانے والے سید الملائکہ اور جس پر آیا ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور جس ذات نے بھیجا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، مجھے قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، جو سیدھے چلتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ اور آگے کہا واللیل، اور رات کی قسم، اذا عسعس، جب وہ چلی جائے۔ لفظ عسعس جانے اور آنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والصبح، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ پھیل جائے، جب وہ روشن ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اس قاصد کے ذریعے بھیجا گیا ہے جو عزت والا ہے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، سوال سمجھ آیا؟ رسول اور نبی اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے بہت سارے آپ نے جواب سنے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت آئی ہو، علیحدہ طور پر اللہ نے کتاب اتاری ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو سابقہ شریعت کو لے کے آگے چلے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کی شریعت کو لے کر چلنے والے حضرت ہارون علیہ السلام۔ جبکہ اس کی سادہ اور عام تعریف یہ ہے جو آپ کو قرآن سے بھی سمجھ آ جائے گی، رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیے انہ لقول رسول کریم۔ رسول کہتے ہیں قاصد کو، پیغام لے کر آنے والے کو۔ رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور جبریل علیہ السلام پورے کا پورا قرآن نبی علیہ السلام پر لانے والے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب پر وحی لانے والے، ان سب کے قاصد، ان سب کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو نبی یہ صرف انسانوں میں سے ہیں، اور وہ جن کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے اپنی نبوت کے لیے۔ یہ ہے نبی اور رسول میں فرق۔ آگے اللہ کہتے ہیں ذی قوت، وہ جو رسول ہے، قاصد ہے، وہ طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والا جو رب ہے اس کے ہاں بھی اس کی بڑی عزت اور مقام ہے۔ طاقت والا یہاں کیوں بیان کیا؟ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کو دیکھ کر بھاگ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ مد مقابل جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو شیطان بھی ثابت قدم نہیں رہ سکا۔ تو اس لیے یہاں بیان کیا کہ جبریل قوت والے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، مطاع، اور ان کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں کے ہاں بھی، سم امین، اور وہاں پر ان کا نام امین ہے۔ فرشتوں میں یہ مشہور ہے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام، امین، سب فرشتوں میں یہ مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے ان کا لقب امین ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے جو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مجنون نہیں، کوئی کہتا ہے تو لاکھ دفعہ کہہ لے، کسی کے کہنے سے ہو نہیں جاتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جو قریش مکہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، ان کو ایک بندہ سکھاتا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ سب ان کی اپنی باتیں ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں جادوگر ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو افق میں، آسمان کے کناروں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل حالت کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کی، پہلی دفعہ یہاں اور دوسری دفعہ معراج والی رات پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور سارے کے سارے افق کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے اللہ رب العالمین کی، 600 پر، کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑی مخلوق، یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکم کے تابع ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ جو قاصد ہے اور نبی علیہ السلام یہ دونوں ہی غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں ذرا بھی بخل اور کنجوسی نہیں کرتے۔ مطلب کیا کہ جو بھی اللہ رب العالمین بات بیان کر دے جس کا لوگوں کو علم نہیں، وہ حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں رہا، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا۔ غیب ان کے لیے ہے جن کو ابھی علم ہی نہیں، تو وہ غیب کی بات بتلانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی کہ وہ بات آدھی بیان کر دی آدھی نہ کی، ایسا نہیں، جو حکم جیسا اور جتنا اللہ کی طرف سے بیان ہو جاتا ہے جبریل علیہ السلام اسی وقت اتنا اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام آگے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو قرآن کو سمجھ کر اس پر اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد آئیں گے واللہ تبارک و تعالی عالم۔